السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ۔ ٹیلا جوگیاں دھرتی پنجاب کے قدیم سماج کی قدیم نشانی، پنجاب کے تاریخی شہر جہلم کا وہ ٹیلا جو 3000 سال سے پنجابی قوم کی امیدوں کا مرکز رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد کاشف علی کے مطابق ٹیلا انڈیا کے جوگیوں کا مرکز حیات تھا۔ پھر تقسیم ہند کے بعد ایک ریاست ہندو ہو گئی اور دوسری مسلمان، تو جوگی کیا کرتے؟ وہ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی اور سکھ بھی، یہاں شاید سب کچھ تھے۔ وہ تو بس وقت کا وہیں رک سا گیا اور ٹیلا پھر آباد نہ ہو پایا، اور جوگی دھیرے دھیرے اس ٹیلے کو چھوڑ کر جاتے رہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی آف پنجاب ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار کے مطابق 1947 کے بعد ٹیلے پر موجود جوگیوں کا سپورٹ سسٹم ختم ہو گیا۔ یہاں باقاعدہ سکھوں کی کمیٹی بنی ہوئی تھی جس سے ان کو مالی اور انتظامی مدد ملتی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق 60% ہندو یا سکھ جوگی تھے، جبکہ 40% مسلمان بھی تھے۔ تقسیم کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ مسلمان ریاست ہے تو غیر مسلم جوگی یہاں سے رخصت ہو گئے۔ جوگیوں کا یہ ٹیلا برصغیر پاک و ہند میں مذہبی ہم آہنگی کی بہترین مثال تھا، جہاں پر مذہب کے جوگی آزادی سے اپنی عبادت کر سکتے تھے۔ یونانی مورخ پلوٹارچ کے مطابق یہ ٹیلا سکندر اعظم کی آمد کے وقت بھی موجود تھا، اور اپنے مضامین وہ اسے سورج کے لیے مقدس ٹیلا کے نام سے پکارتے تھے۔ تخت ہزارے کا رانجھا شکستہ قدموں اور رنجور دل سے پہاڑ کی کٹھن چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ اس کی ونجلی بانسری کی تانے فضا میں درد گول رہی ہیں۔ یہی سے بچھڑنے کا غم ہے جس میں وہ دنیا تیاگ کر جوگ لینے گرو بال ناتھ کے پاس پہنچتا ہے۔ گرو بال ناتھ اس غمزدہ عاشق کو اپنی محبت کے سائے میں سمیٹ لیتے ہیں اور اس کا کان چھدوا کر اس میں بالی ڈال کر اسے اپنے قبیلے میں شامل کر لیتے ہیں، اور یوں رانجھا کن پھٹا جوگی بن جاتا ہے۔ ہیر رانجھا کا یہ قصہ آج بھی پنجاب کے لوگوں کو بے قرار رکھتا ہے، اگرچہ اس قصے کو بیتے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن وہ پہاڑ جہاں رانجھے نے جوگ لیا ٹیلا جوگیاں کا تھا، جہاں پتھر کا ایک تخت آج بھی رانجھے کے جوگ کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ جہلم سے تقریباً 20 کلومیٹر فاصلے پر سطح سمندر سے 3200 فٹ کی بلندی پر واقع ٹیلا جوگیاں یا جوگیوں کے ٹیلے کے اجڑے کھنڈرات میں صدیاں سانس لیتی ہیں۔ اپنے وقت میں فقیروں کی ایک ایسی کٹیا تھی جہاں سلاطین وقت حاضری برتے اور جوگیوں کی سیوا کرتے تاکہ ان کے اقتدار کا سورج تا دیر بلند رہے۔ ٹیلے کے اونچے نیچے پتھریلے راستے، شکستہ مندر، بجھے چراغوں کے سیاہ تاکچے، کائزدہ خشک تالاب، سوکھے پتے، بوڑھے شجر اور ٹیلے پر چاروں جانب گونجتا ہوا سناٹا، یہ سب بے زبان خاموشی گواہ ہیں کہ یہاں راجہ پورس، سکندر اعظم اور اکبر بادشاہ سے لے کر ہیر کے رانجھے تک سب نے دھونی رما کر اور تلک لگا کر اس ٹیلے کی رونق بڑھائی تھی۔ لیکن آج یہاں دور دور تک ویرانی کا بسرام ہے۔ ٹیلا جوگیاں جہاں صدیوں پہلے سورج کی پوجا ہوتی تھی، ٹیلا جوگیاں کی قدامت صدی دو صدی کی نہیں بلکہ کم و بیش 3000 سال پر محیط ہے۔ مختلف مورخین اس حوالے سے مختلف شواہد پیش کرتے ہیں، مگر اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ٹیلا قبل مسیح بھی آباد تھا۔ ٹیلا جوگیاں بظاہر ایک عام سی عبادت گاہ نظر آتی ہے، مگر تاریخ کے گرد آلود صفحات پلٹتے جائیں تو اس ٹیلے سے لپٹی تحریر کی نت نئی داستانیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔
مختلف مورخین اس کی قدامت کی دلیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً پوٹوہار کے مصنف عزیز ملک لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں کسی ہندو مہاپرش نے یہاں کوئی عبادت گاہ بنائی تھی اور مہابھارت کے اختتام پر پانڈو بھائی یاترا کرنے یہاں آئے تھے۔ صوفی محمد دین زار تذکرہ جیلم میں لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی اور قدیم مقدس کتاب رگ وید کے کچھ منڈل اور منتر بھی یہیں کہیں تخلیق ہوئے۔ یونان میں 46 عیسوی میں پیدا ہونے والے مورخ پلوٹارچ کے مطابق یہ ٹلہ اسکندر اعظم کی آمد کے وقت بھی موجود تھا اور اپنے مضامین میں وہ اسے سورج کے لیے مقدس ٹیلا کے نام سے پکارتے ہیں۔ معروف مصنف مستنصر حسین تارڑ اپنے ناول منطق التیر جدید کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ برطانوی فوجی افسر اور ماہر آثار قدیمہ الیگزینڈر کنگم نے اپنی کتاب ہندوستان کے قدیم جغرافیہ میں اس ٹیلے کے حوالے سے ایک عجیب داستان کا حوالہ دیا ہے، جسے یونانی تاریخ دان پلوٹارچ نے اپنی تاریخ میں رقم کیا ہے۔ الیگزینڈر کنگم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پلوٹارچ کے مطابق 326 قبل مسیح میں جب راجہ پورس اور اسکندر اعظم کے ساتھ مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے تو ان کا ہاتھی سورج کی مقدس پہاڑی پر چڑھ گیا اور انسان کی آواز میں پورس سے درخواست کی کہ وہ اسکندر کے مقابلے پر نہ اتریں۔ بعد ازاں اس پہاڑی کو ہاتھی کی پہاڑی کے نام سے بھی پکارا جانے لگا۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب اپنے سفر نامے جو کالیاں میں لکھتے ہیں، اسکندر اعظم کے تاریخ دان نے ٹلہ جوگیاں کے پہاڑ کو ایلیفینٹ ماؤنٹین پکارا ہے۔ جب وہ خود ٹلہ جوگیاں کی جانب آ رہے تھے تو واقعی دور سے اس پہاڑ کی شکل پر ایک ہاتھی کا شائبہ ہوتا تھا۔ جیلم پر لکھی انجم سلطان شہباز کی کتاب تاریخ جیلم کے مطابق ٹلہ جوگیاں کو ماضی میں کوئے بال ناتھ بھی کہا جاتا تھا۔ ٹلہ جوگیاں جس سے تاریخ کے بڑے بڑے نام جڑے ہیں۔ ٹلہ جوگیاں تاریخ، مذہب اور روایات کی دھن میں لپٹا ایک ایسا تحیر انگیز مقام ہے جس کی شکستہ دیواروں کے طاقچوں میں صدیوں پرانے بجھے چراغوں کی سیاہی دراصل وقت کے صفحات پر لکھی ہزاروں سال کی تاریخ کی انمٹ روشنائی ہے۔ یہاں کے مندر، سمادھی، تالاب اور گنیش جار سبھی سے تاریخ کے بڑے نام جڑے ہیں۔ بابا گرو نانک، گرو گورکھ ناتھ، گرو بال ناتھ، راجہ سلوان، راجہ بھرت ہری، اسکندر اعظم، مغل بادشاہ جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر، غرض کے ہر عہد کے سلاطین اور ہر مذہب کے پیشواؤں نے یہاں حاضری دی ہے۔ تاریخ میں یہ ٹلہ دو بڑے ناموں سے مشہور ہوا، گرو گورکھ ناتھ اور صدیوں بعد گرو بال ناتھ۔ کہتے ہیں کہ گرو گورکھ ناتھ نے اجین کے راجہ بکرما جیت اور سیالکوٹ کے راجہ سلوان کے عہد میں یہاں ڈیرا لگایا اور مہا یوگی شیو دیوتا کی پوجا کو رواج دیا اور ناتھ پنتھ قائم کیا۔ راجہ بھرت ہری، پورن بھگت اور راجہ رسالو جیسی شخصیات کا تعلق گرو گورکھ ناتھ کے دور سے ہی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ٹلہ جوگیاں پر اس قدیم خانقاہ کی بنیاد کنڈ پھٹے جوگیوں کے سلسلے کے بانی گرو گورکھ ناتھ نے 1 صدی قبل مسیح رکھی تھی۔ یہ ٹلہ تقریباً 2000 سال آباد رہا۔ گرو بال ناتھ کا زمانہ شاید 15ویں صدی عیسوی رہا ہوگا، کیونکہ ٹلے اور رانجھے کے جوگ کا ذکر پنجابی نظم ہیر رانجھا میں بھی ملتا ہے۔ رانجھا ہیر کے پیار میں ناکام ہو کر ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں آیا اور اپنے کان چھدوا کر جوگی بال ناتھ کا چیلا بن گیا تھا۔ ٹلہ جوگیا سے منسوب کہانیاں۔ اس ٹلے سے وابستہ سب سے مشہور قصہ رانجھے کا ہے۔ ٹلے پر موجود ریسٹ ہاؤس کے ڈلوانی راستے کے آخری موڑ پر پتھر کی وہ سل آج بھی موجود ہے جہاں پر رانجھے نے ہیر کے عشق میں اپنے کان چھدوائے اور جوگ لیا۔ گرو بال ناتھ نے اس غم کے مارے کے بدن پر راکھ ملی اور کان میں مندریں ڈال کر اپنا چیلا بنا لیا، مگر اس کی آگ نے رانجھے کو یہاں بھی ٹکنے نہ دیا اور وہ جوگی بن کر
بھی بھیڑ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ اس ٹلے سے وابستہ ایک دلچسپ داستان پورن بھگت کی بھی ہے۔ برطانوی ماہر بشریات آر سی ٹیمپل کی 1886 میں شائع ہونے والی کتاب پنجاب کی لوک کہانیاں میں سیالکوٹ کے ایک راجہ سلوان کی کہانی بیان کی گئی ہے، جس کی 2 رانیاں تھیں، ایک اچھراں اور دوسری لونا۔ رانی اچھراں کا ایک ہی بیٹا تھا اور پورن جو چندے مہتاب و چندے آفتاب تھا۔ اس کی ستیلی ماں لونا پورن پر فریفتہ ہو گئی۔ جب وہ اس کے بہکاوے میں نہ آیا تو اس نے راجہ سے پورن کی جھوٹی شکایت کی۔ راجہ رانی لونا کی باتوں میں آ گیا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے کنویں میں پھنکوا دیا، جو آج بھی سیالکوٹ سے کلوال جانے والی سڑک پر موجود ہے۔ پورن کئی برس تک اسی کنویں میں پڑا رہا۔ ایک روز گرو گورکھ ناتھ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے اتفاق سے اپنا ڈیرا اسی کنویں پر لگایا۔ اس کے بعد پورن کو کنویں سے نکلوایا اور اپنی روحانی طاقت سے پورن کا حال جانا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ پورن بے گناہ ہے تو خدا سے دعا کی۔ یوں پورن کے ہاتھ پاؤں سالم ہو گئے۔ گرو نے اس کے کان چھدوا کر اپنا چیلا بنا لیا۔ گرو گورکھ ناتھ کے حکم پر پورن واپس گھر گیا تو اس کی ستیلی ماں نے اس سے معافی مانگی اور اولاد کے لیے دعا کی۔ پورن نے ستیلی ماں کو معاف کر دیا اور اس کی دعا سے اس کی ستیلی ماں کی گود بھی بھر گئی۔ آج بھی بے اولاد لوگ اولاد کی خواہش میں پورن بھگت سے منسوب اس کنویں پر آتے ہیں اور اس کے پانی میں پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں۔ ٹلے کے حوالے سے جوگی راجہ بھی بہت مشہور داستان ہے۔ جب راجہ بھرت ہری اجین کا حکمران بنا تو وہ 375 اور 380 قبل مسیح کا درمیانی دور تھا۔ ان کی 2 رانیاں تھیں، سپنا دیوی اور پنگلا دیوی، اور دونوں ہی حسن و جمال میں یکتا تھی، مگر بھرت ہری سپنا کے حسن کا دیوانہ تھا۔ یہ بھی ایک طویل داستان ہے جس کو اگر مختصراً بیان کیا تو ہوا یوں کہ راجہ بھرت ہری کی محبوبہ بیوی سپنا اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی اور پھر راز کھلنے پر خود کشی کر لیتی ہے۔ راجہ بھرت ہری دودھ کا جلا تھا، لہذا دوسری بیوی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا۔ ایک موقع پر اس کی وفا کا امتحان لینے کے لیے اپنی موت کی جھوٹی اطلاع اس تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اس کا رد عمل جان سکے۔ وفا کی ماری پنگلا دیوی شوہر کی موت کی خبر سنتے ہی گر کر جان دے دیتی ہے۔ ان دونوں واقعات کا راجہ بھرت ہری پر اتنا اثر ہوا کہ وہ تخت و تاج اپنے بھائی بکرماجیت کو سونپ کر نروان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کی تلاش اسے کوسوں دور نمک کے بلند و بالا پہاڑ اور جوگیوں کے مشہور استھان ٹلہ جوگیاں تک لے آئی تھی۔ گرو گورکھ ناتھ کے پیار برے برتاؤ سے راجہ کی بے قلی کچھ کم ہوتی ہے، لیکن غم کا مارا یہ راجہ زیادہ نہیں جی پاتا اور بہت جلد اس کی سانسوں کی ڈور اس پہاڑ پر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی سمادھی بھی وہیں کہیں موجود ہے جو اب بے نشان ہو چکی ہے۔ راجہ بھرت ہری شاعر بھی بے مثل تھا، ہندوستانی زبان کے۔ علامہ اقبال نے اس کے سنسکرت میں کہے گئے ایک شعر کو ترجمے کر کے امر کر دیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ندان پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج کے جوگیوں کے برعکس یہ جوگی علم اور تحقیق میں مصروف رہتے مختلف حوالوں کے مطابق انہی جوگیوں نے دیسی طریقہ علاج ایروویدک متعارف کرایا۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کا فن علم نجوم کے علاوہ یوگا کی ایجاد اور قواعد و ضوابط انہی جوگیوں کے مرہون منت ہیں۔ ٹلہ پر رہنے والے یہ جوگی انسانی آبادیوں سے دور جنگلوں میں نایاب جڑی بوٹیاں تلاش کر کے ان سے ادویات تیار کرتے اور بیمار لوگوں کی خدمت کرتے۔ لوگ پھر بھی ان جوگیوں کی عزت کرتے۔
डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट पंजाब और म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां अतीक अहमद बताते हैं कि टिला जोगियों पर जोगी अपना इकट्ठ करते थे। इस पहाड़ की बुलंद चोटी पर बैठकर दिनों, महीनों और बरसों का हिसाब करते। इसके लिए वो चढ़ते सूरज की शुआएं नाप का तोल कर दोपहर में वो कुदरती घड़ियाल बनाते। वक़्त के तयन के लिए 8 पहर भी इन्हीं जोगियों के मरतब करता है। टिले के अच्छे वक्तों में हर साल 14 माह को इस पहाड़ पर बड़ी धूमधाम से शिव की याद में मेला मुनक्कद किया जाता था, जो इंडिया के बड़े मेलों में शुमार होता था। मेले के दिनों में टिले के चारों जानब यात्रियों के घोड़े और खच्चरों की कतारें नजर आती और रात को चिराग का समा होता। क़याम पाकिस्तान के बाद ये जोगी जाते हुए हज़ारों किताबों का ज़ख़ीरा भी अपने साथ ले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तारीख़ और पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद काशिफ अली के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ अदवार की यादगारें हैं। रवायात के मुताबिक यहाँ गुरु नानक ने चिल्ला किया था और उसी मुकाम पर एक यादगार कायम की गई, जो हैरत अंगेज़ तौर पर मज़ार कायद आज़म से मुशाबत रखती है। इस इमारत को गुरु नानक की यादगार के तौर पर महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था। मियां अतीक अहमद के मुताबिक इस अहम आसार कदीमा की तबाही इन लोगों के हाथों ज्यादा हुई जो यहाँ खजाना ढूंढने आते थे और उन अहम आसार को खोद डालते हैं। उनका कहना था कि चंद साल पहले यहाँ तालाब के साथ 12-15 समाधियाँ मौजूद थीं और तालाब के शुमाली जानब पीपल और जंगली जैतून के घने साए में भी कई मंदिर और समाधियाँ मौजूद थीं। इन्होंने बताया कि सतह ज़मीन की इमारत के नीचे भी एक तह मजीद पुरानी इमारत की है और कहीं मलबे तले महराबें, कहीं बुसीदा दीवार और कहीं सीढ़ियाँ जो किसी गुम गश्ता इमारत के अंदर उतरती हैं। यहाँ हर पल एक गंभीर खामोशी तारी रहती है, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट या परिंदों की चहचहाहट तोड़ती है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने 16वीं सदी ईस्वी में 2 बार इस मुकद्दस पहाड़ का दौरा किया और उन जोगियों के लिए अजीम शान तालाब बनवाया। कहा जाता है कि जब बादशाह नंगे सर और नंगे पांव यहाँ पहुंचा तो इस वक्त यहाँ हजारों साधु मौजूद थे जो बादशाह को ईरानी से तकते थे। मुगल शाही मौरख अबुल फजल लिखते हैं कि 1581 में बादशाह ने टिला बालनाथ पर जोगियों के गुरु से मुलाकात की और बातचीत की और इनसे मुतासर हुए। तज़के जहांगीरी से भी पता चलता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने 1607 में कश्मीर जाते हुए जब किला रोहतास में पड़ाव किया था तो शिकार की गर्द से टिलाए यहाँ दरबार भी लगाया था। मियां अतीक के मुताबिक आर्यों की भी पहली क़यामगाह वादी जेहलम थी। क्योंकि आर्या चांद, सूरज और सितारों को मानने वाले थे, इसलिए इनकी इबादत के लिए टिले का ऊंचा मुकाम ही बेहतरीन ठिकाना हो सकता है। इनका कहना था गुरु बालनाथ का स्थान जो टिले के सबसे ऊंचे मुकाम पर बना हुआ है, इसके नीचे एक गार है जिससे चंद कदम के फासले पर पहाड़ की चोटी पर एक इबादत गाह के आसार हैं, जो ऐसी जगह पर है जहां से सूरज अपने तुलू से गुरूब तक एक खास जाविया बनाते हुए गुजरता है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने 16वीं सदी ईस्वी में 2 बार इस मुकद्दस पहाड़ का दौरा किया, इन जोगियों के लिए एक अजीमुल शान तालाब बनाया। दिल्ली शहर के मानंद यह तारीखी टीला भी कई बार उजड़ा और फिर आबाद हुआ। हालिया तारीख में 18वीं सदी ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने इस टिले को ताराज कर दिया था, लेकिन जब कत्लो गारत का दौर खत्म हुआ तो जोगी फिर लौट आए और टिला फिर से आबाद हो गया। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ अली के मुताबिक टिला इंडिया के जोगियों का मरकज याद था। फिर तकसीम हिंद के बाद एक रियासत हिंदू हो गई, दूसरी मुसलमान। जोगी क्या करते हैं? लो जी, टिला जोगियों की कहानी हो गई खत्म। आपसे इजाज़त चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में।